مدرسہ بیت العلوم کونڈوا پونے اس آفیشیل چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ یاد رکھیے، اس سے کسی ایک شخص کو نہیں، پورے مدرسے کو فائدہ ہوگا اور آپ کو اجر عظیم ملے گا۔ یہ کیا ہوا تھا، کاہے کا پس منظر ہے، ان آیتوں میں کیا بتلایا گیا ہے؟ مشرکین مکہ کے سامنے اسلام کی حقانیت کے واضح دلائل اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے رسول ہونے کی کھلی ہوئی نشانیاں آپ کی زندگی کے ہر شعبے سے پھر حیرت انگیز معجزات سے پوری طرح روشن ہو چکی تھی، اور ان کا سردار ابو جہل یہ کہہ چکا تھا کہ بنو ہاشم سے ہمارا خاندانی مقابلہ ہے۔ ہر جگہ میں بولتا رہتا ہوں، اس سے پہلے ہی بولا، چچیرے، ساری دنیا مصیبت کا شکار کیوں ہے؟ چچیرے، یہود و نصارہ اور محمد، وہ ایک طرف یہ ایک طرف، کیوں چچیرے؟ وہ اسحاقی ہے، 1,24,000 انبیاء، اور ایک 100 سنار کی ایک لوہار کی حضرت محمد اسماعیلی ہیں۔ اس لیے انکار ہے کہ اسحاقی کیوں نہیں آئے، اسماعیلی کیوں بنے، سمجھے؟ پھر وہاں سے چلو تو بہت سی جماعتیں ہیں، 2 ہو گئی، تو وہاں چاچا بھتیجا، اور بہت سی جماعتیں ہیں، 2 ہو گئی، تو وہاں تمہارا خاندان ہمارا خاندان۔ اس نحوست نے امت کو برباد کر دیا۔ یہاں بھی وہی ہوا کہ ابو جہل مانتے ہوئے بھی کہتا تھا کہ بنو ہاشم، سامنے کون تھے؟ بنو ہاشم، بنو ہاشم سے ہمارا خاندانی مقابلہ ہے، ہم ان کی اس برتری کو کیسے قبول کر لیں کہ اللہ کا رسول ان میں آیا ہے؟ اس لیے وہ کچھ بھی کہیں اور کیسی ہی نشانیاں دکھلائیں نبی کے برحق ہونے کی، ہم ان پر کسی حال میں ایمان نہیں لائیں گے۔ اس لیے وہ ہر موقع پر اس ضد کا مظاہرہ لغو قسم کے سوالات اور فرمائشوں کے ذریعے کیا کرتے تھے۔ آیت مذکورہ بھی ابو جہل اس کے ساتھیوں کے ایک سوال کے جواب میں نازل ہوئی۔ کیا آیت؟ پھر سے دیکھو کیا آیت ہے۔ اور اگر کوئی قرآن ہوا ہوتا کہ چلے اس سے پہاڑ، قرآن چلا رہا ہے کس کو؟ پہاڑ کو، یا ٹکڑے ہو جاوے اس سے زمین، یا مردے زندہ ہو کر بات کرنے لگ جائیں تو کیا ہوتا؟ کچھ نہیں ہوتا، یہ ایمان نہ لاتے۔ ایسا کیوں بولا اللہ نے؟ بغوی میں لکھا ہے، تفسیر بغوی میں، مشرکین مکہ جن میں ابو جہل ابن ہشام، عبداللہ ابن امیہ خصوصیت سے قابل ذکر ہیں، ایک روز بیت اللہ کے پیچھے جا کر بیٹھ گئے۔ کہاں بیٹھے؟ کعبۃ اللہ کے پیچھے بیٹھ گئے، اور عبداللہ ابن امیہ کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجا۔ اس نے کہا کہ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کی قوم اور ہم سب آپ کو تسلیم کر لیں، رسول آپ کی پیروی کریں، تو ہمارے چند مطالبات ہیں، اپنے قرآن کے ذریعے ان کو پورا کر دیجئے، ہم اسلام قبول کر لیں گے۔ تمہارا قرآن، اس سے پورے کرو ہمارے مطالبات۔ مطالبات میں ایک کیا تھا؟ سنو، ابھی اب آیت سمجھ میں آئے گی جو میں بار بار پڑھ رہا تھا۔ ایک تھا کہ شہر مکہ کی زمین بڑی تنگ ہے، شہر مکہ کی زمین چاروں طرف پہاڑ، ابھی تو بہت پھوڑ دیے انہوں نے اور بلڈنگیں بنائی، تو اس زمانے میں بس ایسا بیچ میں نیچے کعبہ ہے، بہت تنگ ہے، سب طرف پہاڑوں سے گھری، ایک طولانی زمین ہے جس میں نہ کاشت اور زراعت کی گنجائش ہے، کھیتی نہیں ہو سکتی، نہ باغات، اور دوسری ضروریات کی کوئی گنجائش نہیں۔ آپ معجزے کے ذریعے ان پہاڑوں کو دور ہٹا دیجئے تاکہ مکہ کی زمین فراخ ہو جائے۔ آخر آپ ہی کے کہنے کے مطابق، آپ کہتے ہیں نا داؤد کے لیے پہاڑ مسخر کر دیے گئے تھے، آپ ہی نے کہا نا داؤد علیہ السلام کے لیے پہاڑ مسخر کر دیے گئے تھے۔ وَسَخَّرْنَا لَهُ الْجِبَالَ وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدَ، ہے نا؟ جب وہ تسبیح پڑھتے تو پہاڑ بھی ساتھ ساتھ تسبیح کرتے تھے۔ آپ اپنے قول کے مطابق اللہ کے نزدیک داؤد سے کمتر تو نہیں ہے۔ پھر دیکھو اپنے مطلب کی سب کو یاد رہتی ہے، ہدایت نہیں مل رہی ہے لیکن اٹکانے کی باتیں ان کو برابر یاد ہے۔ داؤد وغیرہ جہاں پہاڑ تسبیح سب جوڑ جاڑ کے حضور کو اٹکانے کی کوشش۔ ایک مطالبہ تو یہ کہ مکہ کی زمین کو کیا کر دو، پہاڑ ہٹا دو سب، جس کو قرآن نے کہا اگر قرآن ایسا ہوتا کہ زمین کے ٹکڑے کر دیتا، جو آج بلڈوزر کر رہے ہیں، جو آج پوکلین کر رہا ہے۔ دوسرا مطالبہ کہ جس طرح سلیمان علیہ السلام کے لیے آپ کے قول کے مطابق، ہر جگہ آپ کا قول، آپ ہی نے بتایا، وہ قرآن میں ہے نا، کیا ہوا کہ
اللہ نے ہوا کو مسخر کر کے زمین کے بڑے بڑے فاصلوں کو مختصر کر دیا تھا نا اللہ تعالیٰ نے. ارے ہوائی جہاز دیا تھا نا، لاکھوں کرسی والا، ہوا اٹھا کے لے چلتی تھی، کسی ایندھن کی ضرورت نہیں. تو بڑے بڑے فاصلوں کو اللہ مختصر کر دیتے. آپ بھی ہمارے لیے ایسا ہی کر دیں کہ ہمیں شام اور یمن 2 سفر کرنے پڑتے ہیں. لإیلاف قریش ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف. گرمی کا سفر کدھر؟ ملک شام کی طرف، اور سردیوں کا سفر کدھر؟ یہ یمن کی طرف. اور وہ تجارت پر ان کی ساری معیشت تھی. تو 2 سفر کرنے پڑتے ہیں. ہمارا سفر آسان کرنے کے لیے آپ اللہ سے دعا کریں، یہ قرآن کے ذریعے آپ کیا کر دو کہ مسافتیں مختصر کر دو. دوسرا مطالبہ. تیسرا مطالبہ یہ تھا، جس طرح عیسیٰ علیہ السلام مردوں کو زندہ کر دیتے تھے، آپ ان سے کچھ کم تو نہیں ہیں. 7ویں پارے میں نا مردوں کو زندہ کر دیتے. آپ کچھ کم تو نہیں، آپ بھی ہمارے لیے، آپ کم تو نہیں، ماننے کے لیے کم ہے. اتنا مان رہے ہیں کہ آپ کم تو نہیں اٹکانے کے لیے، لیکن ماننے کے لیے نہیں پڑھتے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، نہیں پڑھتے. جیسے کچھ لوگ پڑیاں چھوڑتے رہتے ہیں آئے دن واٹس ایپ پر، ارے تم لوگ گائے کا گوشت مت کھاؤ اس لیے کہ تمہارے قرآن میں لکھا ہوا ہے. جیسے قرآن کے حافظ یہ ہو گئے ہم ایڑے، تمہارے قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ گائے کا گوشت بیماری والا گوشت ہے اس لیے مت کھاؤ. ارے تو قرآن میں یہ تو نہیں لکھا ہے، چلو ایک سائیڈ میں کہا تو بھی تم ثابت کر دو گے اس کو، لیکن قرآن، پورا قرآن یہ بیان کرتا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. وہ کیوں نہیں مانتے؟ پہلے قرآن کا پیغام سن کے توحید تو قبول کر لو، لیکن مطلب کی سب کو یاد ہوتی. سمجھ میں آیا؟ تو 3 مطالبات ہوئے، یاد ہے 3 مطالبات. پہلا مطالبہ کیا؟ مکہ کی زمین کو کیا کر دو؟ پہاڑ ہٹا کے چوڑی کر دو، باغات کھیتیاں سب کریں گے. دوسرا کیا؟ قرآن کے ذریعے کیا کرو؟ ہاں مسافتیں، مسافت یہ ملک شام اور ہمارے یمن کی کم کر دو. تیسرا کیا بولا انہوں نے؟ مردے کو زندہ کر دو. ان کا مردہ کون ہے دیکھو. تو یہ کہہ رہے ہیں کچھ کم تو آپ بھی ہمارے لیے ہمارے دادا قصی کو زندہ کر دیجئے. قصی ان کا دادا تھا. کون تھا؟ قاف صاد یا. قصی ان کا دادا تھا. وہ دادا جان کو زندہ کر دو تاکہ ہم ان سے یہ دریافت کر سکیں کہ آپ کا دین سچا ہے، محمد کا دین سچا ہے کہ نہیں. تو یہ مردہ اٹھے گا، بولے گا سچا ہے یا بولے گا سچا نہیں ہے، اور پھر گڑپ واپس چلے جائے گا. نہیں ماننے والوں کو کتنے بہانے، نہیں ماننے والوں کو کتنے بہانے. تو اللہ نے فرمایا، آیت یہ نازل کی، وَلَوْ أَنَّ قُرْآنًا سُيِّرَتْ بِهِ الْجِبَالُ، اگر قرآن ایسا ہوتا کہ اس کے ذریعے پہاڑ چلتے، او قطعت بہ الارض، یا زمین کے ٹکڑے کر دیے جاتے، او کلم بہ الموتى، یا اس سے مردوں کو بلوایا جاتا، تو کیا ہوتا؟ کچھ نہیں ہوتا. اللہ کو معلوم ہے اس سے بڑے معجزے، چاند کے 2 ٹکڑے دیکھے ہیں انہوں نے، وہ بڑا ہے اس سے، لیکن پھر بھی کلمہ نہیں پڑھا. بل للہ الامر جمیعا، بلکہ تمام معاملات تو کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس. تو قرآن کیا کرتے ہو؟ اللہ ہے نا سب کچھ کرنے والا. قرآن کیا کر سکتا ہے؟ نازل کیا تو نازل ہوا، اللہ اٹھا لے گا تو اڑ جائے گا. لیکن اللہ تو ہے مختار کل، تو پھر اللہ پر ایمان کیوں نہیں لاتے؟ ارے سمجھ میں آئی کہ نہیں بات؟ تو یہ بتانا ہے کہ بطور معجزے کہ اگر یہ کام ہم کرا بھی دیتے تو مسلمانوں میں بے چینی تھی. یار کتنی اچھا، کیا چانس آیا ہے. کیا بول رہے ہیں مسلمان آپس میں؟ کیا چانس آیا ہے. 3 مطالبات پورے کرنا کیا مشکل ہے. حضور نے یہ 3 مطالبات اللہ کے حکم سے پورے کر دینا، کتنا اچھا ہوگا، سب مسلمان بن جائے گے. کتنا اچھا ہوگا، سب مسلمان. ہمارے یہاں بھی چلتا ہے ایسا، ہے نا. تو کتنا اچھا ہوگا کہ سب مسلمان بن جائیں گے. تو اللہ یاد دلا رہے ہیں کچھ ہونے والا نہیں ہے. ان کی تو عادت ہی ہے. کیا ہے؟ ٹیڑھا بھیجا ہے ان کا. اس لیے کہ کہیں زیادہ عظیم معجزے یہ دیکھ چکے. لیلۃ المعراج میں مسجد اقصی، اور پھر وہاں سے آسمانوں کا سفر، اور بہت مختصر وقت میں واپس تسخیر ہوا اور تخت سلیمانی کے اعجاز سے کتنا عظیم ہے. صبح جب آئے ہیں معراج میں جا کر، رات کو گئے اور صبح کو آ گئے، تو کس نے ایمان لایا؟ انہوں نے مذاق بنایا، ایسا ہو سکتا ہے کہ، لیکن ابو بکر صدیق نے فوراً تصدیق، اس سے کم وقت میں بھی مان لوں گا کیونکہ وہ اللہ کے رسول ہے. سمجھ میں آیا؟
تو وہ معراج کا سفر ان کے سامنے ہے، اس کا انکار کیا انہوں نے. تو یہ اس کا اقرار کائے کو کرتے اگر 3 کام قرآن سے ہم کرا لیتے تھے. مگر یہ ظالم سب کے سب دیکھنے کے بعد بھی ایمان نہ لائے. تو اب ان مطالبات پر ان کی نیت معلوم ہے محض دفع الوقتی ہے، کچھ ماننا اور کرنا نہیں. مشرکین کے ان مطالبات کا مقصد چونکہ یہی تھا کہ ہمارے مطالبات پورے نہ کیے جائیں گے، یہی چاہتے تھے. تو ہم کہیں گے کہ معاذ اللہ، اللہ تعالی ہی ان کاموں پر قدرت نہیں رکھتا. سمجھ میں آیا؟ محمد کا اللہ یا پھر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات اللہ کے یہاں سنی نہیں جاتی، ان کا وزن نہیں ہے. کیا کلمہ پڑھنے کا ان کا؟ سمجھ میں آیا؟ اور مقبول نہیں، جس سے سمجھا جاتا ہو اللہ کے رسول نے. اس لیے اس کے بعد ارشاد فرمایا اللہ نے فوراً، بل للہ الامر جمیعا، بلکہ اللہ کے لیے ہے معاملہ پورا کے پورا. پہاڑوں کو بنانا اللہ کا کام، ٹکڑے کرنا اللہ کا کام، اسی طریقے پر مردوں کو مارنا اللہ کا کام، دوبارہ زندہ کرنا اللہ کا کام. اور کیا مطالبہ تھا ان کا؟ ہوا، مسافتیں طے ہو جائے، یہ سب اللہ کا کام. سمجھ میں آیا؟ تو اللہ کیونکہ مطالبہ کرنے والوں کی ہٹ دھرمی اور بد نیتی ان کو معلوم ہے، وہ جانتے ہیں کہ سب مطالبے پورے کر دیے جائیں گے جب بھی یہ ایمان نہ لائیں گے.